السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ آج کی ہماری مختصر سی گفتگو کا عنوان ہے کہ انڈیا میں عوام کے ساتھ ناانصافی کا سبب کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں عوام کے ساتھ یعنی جو لوگ ہیں، پبلک ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، حکومتیں چاہے ہندوستان کی ہوں اور چاہے دوسرے ممالک کی ہوں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جو اپنی عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، سب کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ بعض ایسے ممالک ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں اپنے عوام کے لیے بہتر سے بہتر حالات اور راستے مہیا کرنے کے لیے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو عوام کا استحصال کرتی ہے، مس یوز کرتی ہے عوام کو۔ ہندوستان میں اس سے پہلے ہوا، لیکن اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے عوام کا استحصال، عوام کے ساتھ ناانصافی، اور در واقع حالات ایسے پہنچ گئے جسے کہا جائے کہ ایک وہ لوٹ والی کیفیت ہو گئی ہے کہ ابھی مہنگائی پہ بھی کنٹرول نہیں، بیماری پہ بھی کنٹرول نہیں، ایجوکیشن کا بھی بہت اچھا وہ نہیں رہ گیا ہے، بہت سارے مسائل و مشکلات سامنے آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا ملک جو ہے بہت ساری چیزوں میں اس کا گراف گرتا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات یہ ساری چیزیں پلٹ کے آتی ہیں عوام کے لیے، کیونکہ حاکم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حکومت پہ آئے تو آ کے عوام کے لیے بہترین حالات اور بہترین چیزوں کو پیش کرے۔ یہ ساری چیزوں کا ایک جو پہلو ہے سکے کا، وہ یہ دو پہلو ہیں، اور دونوں پہ ہم تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے تاکہ اس مختصر سے وقت میں کسی حد تک بات ہو۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آیا وہ حکومتیں کہ جو اقتدار پہ آتی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ وہ افراد کی جو حکومت بناتے ہیں، آیا ان کا واقعی ہدف و مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کی بہتری چاہتے ہیں؟ اگر کسی کو ہم نے وہ دیکھنے میں ایک ووٹ بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن در واقع ووٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حد عقل اگلے الیکشن تک کی سرنوشت ہے اس ووٹ میں، بہت اہم چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، جس کو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کے عوض میں یا کسی بھی جذبات میں آ کے جو ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو آیا یہ جو افراد حکومت پہ آ رہے ہیں، جو حکومت بنا رہے ہیں، جو اقتدار پہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سارے کام کرنے ہیں؟ بعض اوقات جب وہ اہداف بیان کرتے ہیں تبھی ہم کو سمجھ جانا چاہیے حکومت کا کام کیا ہے۔ جو ہماری نارمل زندگی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اقتدار پہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے ایجوکیشن کی بات کریں، وہ ہمارے لیے ہاسپٹل کی بات کریں، وہ ہمارے لیے مثلا سڑکوں کی، راستوں کی، فلاں چیزوں کی بات کریں۔ اب اگر کوئی مذہب کو مدعا بنا کے اقتدار پہ آتا ہے تو خود معلوم ہے کہ اس کے اندر حکومت کرنے کا شعور ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے اس کے اندر، اور نہ اس کے اہداف میں ایسا کچھ ہے کہ عوام کی بہتری کرنی ہے۔ بلکہ اگر کوئی اس طرح کے مدعے کو سامنے لے کے آتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ظاہر جب مذہب کی چیزیں مدعا بنتی ہیں تو رائٹس بھی ہوتے ہیں، فساد بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، تعصب بھی پیدا ہوتے ہیں، وہی ہو رہا ہے۔ تو جب افراد اور حکومتیں اس مزاج کی ہوں، اہداف کی ہوں، تو ہم کیسے ان سے توقع رکھ سکتے ہیں، کیسے ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد جو ہے وہ عوام کے ساتھ انصاف کریں گے؟ انصاف کر کے تھوڑی ہوتا ہے یہ سارا معاملہ۔ جب آدمی مذہبی اختلافات کو ہوا دے گا، مذہبی معاملات کا حل کرنا اور ہے، اختلافات کا ہوا دینا اور ہے۔ اور دوسری چیز کی جو ضمن یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے کہ خود ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت حکومت کرنے کی، اقتدار کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ یہ جو ناانصافی کی بات ہو رہی ہے، اور بعض اوقات ناانصافی میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مثلا اگر ہاسپٹل ہم کو نہیں مل رہا ہے، ناانصافی ہے ہمارے ساتھ،
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مثلا اگر صحیح تعلیم نہیں مل رہی، ناانصافی، خود یہاں تک آیا عوام کا شعور ہے؟ لیکن نہیں، اس سے زیادہ ناانصافی ہے، اور ایک بہت بڑا موضوع ہے ایک عدالت اجتماعی کا، سوشل جسٹس کا، کہ جو حکومت کی اہم ترین ذمہ داری ہے، اور حکومت اس چیز کو نہیں سمجھتی، نہ یہ کہ نہیں سمجھتی ہے، سوشل جسٹس کو قتل کرنے کا بھی کام بعض اوقات حکومت ہی انجام دیتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب سوشل جسٹس، عوام کے درمیان جو جسٹس ہونا چاہیے، اجتماعی طور پہ جو عدالت ہونی چاہیے، جب وہ فضا نہیں رہ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ناانصافی ہوگی۔ اس کا دوسرا پہلو سکے کا، اس سکے کا دوسرا رخ، وہ یہ کہ خود عوام کے اندر کتنا شعور ہے۔ یہ تو ہو گئے حکمران کی نگاہ سے، آیا عوام کے اندر یہ شعور ہے کہ ہم کو حکومت سے کیا ملنا چاہیے، کن معاملات پہ حکومت بنانا چاہیے؟ یہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑے پیمانے پہ ایک دیرینہ زمانے سے، طولانی مدت سے یہ کوشش چل رہی ہے کہ عوام کے شعور کو پست کیا جائے، اور عوام کے شعور کے پست ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ہمارے ملک میں ایک سے ایک پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، شریف، اچھے کردار اور صلاحیت کے افراد موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے پولیٹکس میں آپ دیکھیں تو عام طور سے لفنگے، گنڈے، اچکے، کرمنل، سزا یافتہ، یا جن کے اوپر کیس چل رہے ہیں، اس ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اکثریت یہ ہے۔ اب سوچئے کہ جب عوام کا شعور اتنا پست ہو کہ وہ معاشرے کے اس پست طبقے کو آ کے حکومت دے دے، تو آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ انصاف کرے گا؟ جس آدمی نے اتنے سارے کرائم انجام دیے ہیں، وہ انصاف کر کے کرائم انجام دیے، یہ انصاف کے لیے کرائم انجام دیے ہیں، ان سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئے اور آ کے ہمارے ساتھ جو ہے مثلاً سوشل جسٹس کریں یا عدالت اجتماعی سے کام لیں اور ہمارے لیے جو ہے اچھے اچھے کام کریں۔ یہ اس لیے ہے کہ عوام کے شعور کو پست کیا گیا، تم سمجھ نہیں نہ پاؤ۔ اور بھی دوسری چیزیں اس میں، ظاہر ہے 10-15 منٹ میں یہ ساری باتیں تو ممکن نہیں ہیں۔ عوام کے شعور کو اتنا پست کیا گیا ہے کہ تم ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرنے پاؤ، ان چیزوں کو تم سمجھنے ہی نہیں پاؤ کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، کیسے افراد تمہارے لیے حکومت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا صحیح آدمی کو ہم نہیں قبول کرتے ہیں، اور خراب آدمی کو قبول کرتے ہیں، غلط آدمی کو قبول کرتے ہیں۔ شعور پست ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے جذبات کے اعتبار سے اس کو لالچ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو چناوی ریلی میں جا کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے وعدے بھی الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دو علاقوں کے وعدے ایک دوسرے کے الٹے ہوتے ہیں، برعکس ہوتے ہیں۔ تعجب ہے، خوب اگر ان کی نظر یہ ہے تو وہ کیوں، اور وہ ہے تو یہ کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی کی ایک ہی وقت میں دو ایسی نظر ہو کہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو؟ یہ معاملہ معاملات کا ہوتا ہے، کہیں پہ لوگوں کے لیے کچھ اور اہم ہے تو وہ ان سے وعدہ ہو جاتا ہے، کہیں کچھ اور اہم ہے تو وہ وعدہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا بھی شعور پست ہے، ان کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کو چاہیے کیا، ان کو بھی اپنی ضروریات نہیں معلوم، جذبات کی دنیا میں بہتے جاتے ہیں، اور پھر جو وعدہ ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے ان کو دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنے حقوق نہیں معلوم، عوام کا حکومت پہ کیا حق ہے لوگوں کو نہیں معلوم۔ جب ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا حکومت پہ کیا حق ہے، تو آج ہم کو ناانصافی سمجھ میں آ رہی ہے، بہت دیر میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ناانصافی تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے، ناانصافی تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے۔ یہ ہم کو بہت لیٹ سمجھ میں آئی ہے کہ جب بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو گئی ہے، لمٹ سے باہر ہو گئی ہے، تب سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو کیا اس کے پہلے ہمارے حقوق سے کھلواڑ نہیں کیا گیا، ہمارے حقوق کو پائمال نہیں کیا گیا؟ کیا اس کے پہلے لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیلا بہت سارے مسائل؟ اب دیکھیں نا کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے نانے کتنے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جو کر دی جاتے ہیں۔ ابھی جو پلوامہ کے معاملے کو لے کے کتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اگر اس منظر سے دیکھا جائے تو کتنی عجیب چیز ہے، اور ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ آیا دہلی کے رائٹ کو ہم فراموش کر سکتے ہیں؟ گجرات کے رائٹ کو فراموش کر سکتے ہیں؟ اور ان ساری چیزوں کو ملانے کے بعد یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ موجودہ جو آج ناانصافی ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا ہدف ہی نہیں ہے. آج جس تیزی سے ہمارا ملک نہ یہ کہ ترقی نہیں کر رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں میں، خوب ہمیں نہیں لگتا کہ ان کا ہدف مقصد ایسا ہے کہ ملک کو بچا لے. جس تیزی سے ملک کی چیزیں بک رہی ہیں، جس تیزی سے ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے، ملک میں تعصب پھیلایا جا رہا ہے، فساد پھیلایا جا رہا ہے، اگر حکومت تعصب کے پھیلانے میں میڈیا کے ساتھ شریک نہیں ہے تو میڈیا پہ لگام کیوں نہیں لگاتی ہے؟ بھائی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم نے بہت نئی چیز ثابت کر دی کہ حکومت میں سب کو معلوم ہے کہ کس کے اشارے پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے اہداف کیا ہیں. جو ان کے اہداف ہوں گے وہ اپنے اہداف کی طرف جائیں گے. ان کے اہداف انصاف تھا ہی نہیں، لہذا نا انصافی ہوگی ہی ہوگی. دوسری طرف سے عوام کو کے شعور میں عوام کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کو چاہیے کیا. لہذا کوئی اگر ان کے مقاصد کو، ان کے حقوق کو ضائع کر دے گا تو ان پہ اثر بھی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ سطح سے پانی اوپر ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ سوچتا ہے بھی کیا ہوا بھی، جیسے بھی حالات پیش آ رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ معاملہ بہت پہلے کا. لیکن اب تیسری چیز یہ، ہاں جب یہ بات طے ہو گئی کہ حکومت کا مقصد نہیں ہے، دوسری چیز کہ جب حکومت کا مقصد نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں یہ صلاحیت بھی نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ ملک کو اچھے طریقے سے چلا سکے. لہذا اگر بالفرض حکومت چاہے گی بھی کہ انصاف کے ساتھ کام لے تو نہیں لے سکتی، کیونکہ صلاحیت نہیں ہے. ہوگی لامحالہ ناانصافی، لامحالہ ناانصافی ہوگی. اگر حکومت چاہ بھی لے گی کہ ہم عوام کے ساتھ انصاف کریں تو آج تجار کے ہاتھوں میں حکومت اس طریقے سے کٹ پتلی بنی ہوئی ہے کہ چاہ کے بھی وہ انصاف نہیں کر پائے گی اور نتیجتاً ناانصافی ہوگی. آزاد ملک کی غلام حکومت کیسے لوگوں کو انصاف دے سکتی ہے؟ یہ حالات انصاف نہیں دیں گے، یہ حالات ہم کو انصاف تک پہنچائیں گے ہی نہیں، پہنچا ہی نہیں سکتے. لہذا عوام کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، حکومت میں صلاحیت نہیں ہے، اب کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے. خوب ظاہر سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی ہم حکومت سے امید نہیں رکھ سکتے کہ سدھر جائے، ان کے بس میں نہیں ہے. بدل جائیں، ان کے بس میں نہیں ہے. حالات تبدیل کر دیں، نہیں ان کے بس میں، ان کے امکان میں نہیں ہے. اس وقت ملک کو بچانے کا اور ناانصافیوں سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ حکومت بدل جائے. صرف یہی ایک راستہ ہے جس میں امید ہے، بس حکومت بدل جائے. لاکھ حکومت دعوے کرے اور وعدے کرے، نہیں، بہت ہو گئے دعوے، بہت وعدے ہو گئے. نہ کوئی وعدہ آج تک سچا ہوا، نہ کوئی دعویٰ آج تک سچا ہوا، سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں سننے میں آیا. ایسا صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ حکومت تبدیل ہو جائے، اور تبدیل ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ بد گیا اور بدتر آیا. اب ہندوستان کی عوام، انڈیا کی پبلک آنکھیں اور شعور کو کھول کے ایسے افراد کو ووٹ دے کہ جو ملک کو بہتر مستقبل کی طرف لے کے جا سکے، تاکہ ہمارا ملک کامیابی اور کامرانی کی طرف جائے. کیونکہ آنے والے وقت میں ایک طولانی عرصہ اس چیز میں صرف ہو جائے گا کہ ہمارا ملک جہاں پہ تھا ہم واپس اس کو اس جگہ پہ لیا، کیونکہ چھوٹا موٹا نقصان ملک کا نہیں ہوا. خوب اس مختصر سے وقت میں اس سے زیادہ گفتگو اور اس سے زیادہ پوائنٹس بیان کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن بہت بنیادی باتیں ہیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب سیاسی اعتبار سے بصیرت پیدا کریں گے اپنے اندر، حالات حاضرہ سے آگاہ رہیں گے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے تو وہ مثلا اپنے آپ کو خطرات اور پرابلم سے، مسائل اور مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے. تو ہم حالات حاضرہ سے، موجودہ جو پولیٹیکل انالائز ہے اس سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، تاکہ ہر طرح کی مشکلات، پریشانی، خرابی، ان چیزوں سے اپنے کو بھی اور اپنے ملک کو بھی بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.